صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمارے لیے نکاح جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جنت میں جانے کے بعد دنیا کا کوئی عمل باقی نہیں رہے گا جنت میں سوائے نکاح کے۔ اللہ رب العزت نے نکاح کی ابتدا جنت میں فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو بنایا تو دونوں کو ملانے سے پہلے اللہ رب العزت نے دونوں کا نکاح فرمایا۔ اس وقت میں جو مہر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ حوا علیہ السلام کا مہر درود شریف ہے، اور آدم علیہ السلام کی توبہ دعا جو قبول ہوئی اور اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ درود شریف ہے۔ درود شریف ہے۔ آج بھی بہت سارے ائمہ ایسے ہیں کہ وہ مہر کو درود شریف سے حلال کر دیں، لیکن ہمارے امام صاحب اجازت نہیں دیتے۔ لیکن بعض ائمہ ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں کہ بغیر درود پڑھ دینے سے اگر کوئی اتنا غریب ہو، اس کے پاس کوئی دنیا کا متاع اور سامان نہ ہو، درود پڑھ دے تو مہر ادا ہو جائے گا۔ لیکن جیسے بوڑھے حضرات ہیں، ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ بھئی انہوں نے مہر دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اگر نہیں دیا ہے تو بھئی ادا کر لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مرنے کے بعد لاش گھر سے اٹھنے سے پہلے بیوی بلا کے مہر معاف کراتے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جی۔ بھئی یہ رسم ٹھیک نہیں ہے، یہ رسم درست نہیں ہے، بلکہ مہر عورت کا حق ہے اور اس کو دے دینا چاہیے۔ میرے عزیزو، نکاح اللہ رب العزت نے جنت میں شروع کیا، اور آدم اور حوا علیہ السلام کے لیے، اور جب دنیا میں آئے تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے نکاح کو جاری رکھا۔ نکاح زنا سے بچنے کے لیے ہے۔ شادی کے بعد وہی کام ہوتا ہے جو زنا میں ہوتا ہے۔ زنا نہایتی بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ نکاح ایسی برکت والی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک عورت سے زنا کرنا شروع کرے تو اس کی عمر گھٹتی چلی جائے گی، لیکن 4 عورتوں سے نکاح کرے اس کی عمر میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نکاح کی برکت ہے، اور وہ زنا کی نحوست ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس قوم میں زنا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو کم کر دیں گے۔ اللہ ان کی عمروں کو کم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی مالی حالت بالکل افسردہ کر دیں گے اور بالکل کم کر دیں گے، اور لاچار اور غریب ہو جائیں گے۔ یہ اس کی نحوست ہے۔ میرے عزیزو، نکاح جو ہے وہ زنا سے اور زنا کے وبال سے، زنا کے گناہ سے بچنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت قرار دی ہے، یہاں تک کہ سارے نبیوں کی 10 سنتیں ہیں، اس میں نکاح بھی ایک سنت ہے۔ سارے نبیوں کی جو سنتیں ہیں 10، جو کہ سارے نبیوں میں مشترک ہیں، اور اس میں سے نکاح بھی ایک سنت ہے۔ تو میرے عزیزو، نکاح جو ہے وہ جنت سے چلا ہوا عمل ہے۔ اب پوری دنیا فنا ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا کوئی بھی عمل جنت میں جو ہے موجود نہیں رہے گا سوائے کون سے؟ بولو، نکاح کے۔ جنت میں جانے کے بعد حوروں سے نکاح ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد جو ہے کہ اللہ رب العزت جو خادمائیں جنت میں اس کو دیں گے، اور ان کے ساتھ اور اس کا نکاح کیا جائے گا۔ لیکن ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ منگنا جو ہے رمضان کی پہلی رات میں ہوتا، کہتے بھائی نکاح کب ہوتا؟
جنت میں جانے کے بعد ہوتا. لیکن منگنا کب ہوتا؟ تھوڑے لوگوں کو بولتے، ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا نا کہ مفتی صاحب شادی کیسے کرنا، تو ہم کیا بولتے؟ بھائی اگر بات طے ہوئی تو ڈائریکٹ نکاح رکھ لو، منگنا کیا ہوتا ہے ضروری نہیں لو. تمہیں پہلے جا کو بات کر کے نا وہی منگنا ہے. منگنا کا تو مانگنا، تمہیں بچے کو مانگنے کے واسطے گئی وہ مانگ ڈالی ہو گیا، منگنا ہو گیا. یا بچے والے تمہارے گھر کو آئیں مانگنے کے لیے، وہ منگنا. مانگنا بولے تو پوچھنا، جسے بولتے ہیں نا منگ کھانے والا. بھائی ان جو ہے مانگنے کے لیے گیا، منگنا وہی ہے. منگنے کے نام سے پوٹلا کاٹنا، منگنے کے نام سے سر کے اوپر گول ہاتھ پھرانا، اور جو ہے منگنے کے نام سے پھول کے ہارا ڈالنا، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے اور یہ ضرورت بھی نہیں ہے. منگنا ہو گیا. لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر گئے پوچھنے کے لیے، انہوں دیکھنے کے لیے ادھر ہے. اب ہمیں دونوں پسند ہے بول کے بول لیا، ہو گیا. اب ڈائریکٹ کیا رکھنا چاہیے؟ شادی رکھنا چاہیے، ڈائریکٹ شادی رکھنا چاہیے. پھر بھی تھوڑے لوگوں کو بڑا شوق رہتا، نہیں بھائی میں بڑی بیٹی کی بھی کریوں، دوسری بیٹی کی بھی کریوں، تیسری بیٹی کی بھی ویسا منگنا کرنا. کیا ہے کہ وہ ایک کھجلی رہتی اندر آدمی کے. ہاں مطلب وہ ایک طریقے سے سوچتے رہتے، نہیں میں بڑے بیٹے کریوں، دوسرے بیٹے کریوں، تیسرے بیٹے منگنا نہیں کرے تو کیسا، ڈائریکٹ شادی کرے تو کیسا. مطلب بھائی پہلے معلوم نہیں تھا با، اور اب تیرے کو معلوم ہوا، اب کر لے صحیح طریقے سے. پہلے بیٹے کو معلوم نہیں تھا، کر دیا. دوسرے بیٹے کو معلوم نہیں تھا، کر دیا. تیسرے بیٹے کو معلوم ہوا، ابھی بھیڑ کا ایک بوڑی میں پڑتا، معلوم ہے کو بولتا کہ نہیں ہمیں 2 بیٹیاں کری لو، اس سے بھی ویسا کر کو نکال ڈالتے. اب اللہ تو جنت میں سے نکال ڈالتے، کیا کرتے تو کرتے سو کاما ویسے. بھائی پہلے معلوم نہیں تھا، اگر بعد میں معلوم ہوا. بھئی پہلے آدمی نہیں سکت کیا کرتا بولو، چٹنی سے بھی روٹی کھا لیتا. یہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے چاول کے آدمیاں کہ باسی کھانے میں نمک کا پانی ملا لے کھاتے تھے. اب کون تو کھاتے ہی کیا با جی. میرے ہنکیاں سو ہمارے چاول میں دیکھا سو، اور جو ہے ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی ایسا گزرا ہے ہاؤ جبار بھائی کہ رات کے باسی کھانے میں فجر کیا کرتے تھے، نمک کا پانی ملا لے کو جر حلالے کو پیتے تھے. پرانا زمانہ غربت کا ایسا گزرا ہے. آج کے زمانے میں کون تو کھاتے ہیں کیا بولو. وہ زمانے کو وہ زمانہ اور یہ زمانے کو یہ زمانہ. پہلے معلوم نہیں تھا تو کر دیے، معلوم ہونے کے بعد اپڈیٹ ہو جانا. پہلے زمانے میں غربت تھی، کھانا بولے تو بھی نہیں تھا. اب جو ہے کوئی بھی اس طریقے سے نہیں کھا سکتے. نہیں بھائی میں پہلے کھانے کے اندر پانی میں ذرا نمک ملا کے پیوں، اب بھی ویسا پیتوں گا تو کون تو پینے دیتی. خود اس کا دل گوارا کرتا، میں ویسا کھاتوں گا تو نہیں ہو سکتا. جی میرے عزیزوں کہ دیکھو چاول کی بات، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ایک زمانے میں یہ ایک زمانے میں کہ بھئی چاول میں جماعتیں آتی تھی تو بھئی ایک بار بھی دعوت نہیں ہوتی تھی، اور کبھی کبھی 2 بار ہوتی تھی، کبھی کبھی 4 بار. لیکن میرے عزیزوں کہ چاول کے اندر کیسا کوئی بھی جماعت آئے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسجد میں جماعت کو پکانے کی نوبت نہیں آ رہی. وہ زمانے کو وہ زمانہ اور یہ زمانے کو یہ زمانہ. اب دین میں دین کی محنت میں اتنا آگے بڑھی تو پھر شادی بیاہ میں بھی تو آگے بڑھنا، تو شادی بیاہ میں بھی تو کیا کرنا، آگے بڑھنا. تو میرے عزیزوں یہ ایک حدیث کی بات میں بتا رہا تھا. وہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رمضان کی جو پہلی رات ہوتی ہے چاند دیکھنے کے بعد، کیا کرنے کے بعد، چاند دیکھنے کے بعد، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اے اللہ میں اب چاند دیکھ لیا ہوں، میں پورے مہینے کے روزے رکھتا ہوں. کیا نیت کرے بھائی، پورے مہینے کے روزے رکھتے. تھوڑے دن میں چاند دیکھتے میں کیا بول لیتے، بڑی رات بڑا دن کا کیا بول لیتے بھائی انہوں بڑا دن. تھوڑے دن میں دھوپا ہیں بول لیتے، تھوڑے دن میں کام کرنا بول لیتے، ہاں تھوڑے دن میں میرے سے کہاں ہوتا بول لیتے، تھوڑے دن میں کیا بول لیتے رہتے اپنے آپ کو ابھی میری روزے رکھنے کی عمر نہیں لے بول لیتے. ابھی میری کیا نہیں ہے، ابھی روزے رکھنے کی عمر نہیں بول لیتے رہتے. میرے عزیزوں کہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر روزے رکھنا کیا ہے بولو، فرض عین ہے. قیامت میں روزے نہ رکھنے کا حساب ہوگا. کتنا بھی دھوپ میں جنگل میں کام کرنے والا مزدور روزہ رکھ کر کام کرنے کے لیے جائیں گا، پہلے دن دوسرے دن اس کو لگیں گا میں روزہ ہوں بولے سر کا، ذرا منہ سکھلک جائیں گا، ذرا تکلیف ہوئیں گی، اور 3 دن ذرا سہولت ہو گئیں گی. اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں
4वें दिन से तुम्हें तकलीफ नहीं हुई। अगर मेरी बात झूठ है तुम्हें जो है रोज़ा रखना शुरू करके और काम करके देखो। ये मेरी बात नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ादारों के लिए आसानी फरमाते हैं। रोज़ादारों के लिए क्या फरमाते हैं? हमें डर को नहीं रखते होता, डर को नहीं रखते। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के फजल करम से, तुम लोगों की दुआ की बरकत से हिंदुस्तान में जितने स्टेटा हैं, पूरे स्टेटा में मैं गया हूँ, लेकिन हर स्टेट में जो मुसलमान आए, यूपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में और बिहार में और जो है बंगाल में और आसाम में, हमारे से ज़्यादा गर्मी रहती है। पूछ लो हमारे अमीर साहब से, हमारे से ज़्यादा गर्मी रहती है। और वहाँ के लोग ऐसी जंगल की और चिलचिलाती धूप के अंदर काम करते हैं, ऐसे धूप में भी वो लोग रोज़ा रखकर काम करते हैं। ऐसे लोगों को हमने देखा और ऐसे जंगलात में काम करने वालों को हमने देखा। मैं खुद पूछा हूँ उन लोगों से कि भाई आप लोग रोज़ा हैं? मैंने कहा रोज़ा है। आपको रोज़ा नहीं लगता? वो खुद बोलते पहले दूसरे दिन थोड़ा दिखता और तीसरे चौथे दिन से आदत हो जाएगी, बस अल्लाह की मदद हो जाएगी। मेरे अजीज़ों, सही मौके पर देखो, इस वक्त में बात चल रही है, सच्चे दिल से नियत कर लो, ये रमज़ान में इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान के रोज़े रखोगे भाई इंशाअल्लाह। भाई देखो, गए साल तो लॉकडाउन था, थोड़े आदमियाँ रखी, थोड़े आदमियाँ नहीं रखी, थोड़े आदमियाँ नमाज़ाँ पढ़ी, थोड़े आदमियाँ नमाज़ाँ नहीं पढ़ी। लेकिन हमारी गलती की वजह से, हमारे गुनाहों की नौसत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मस्जिदों से महरूम कर दिया, रमज़ान से महरूम कर दिया, तरावी से महरूम कर दिया। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस साल में मजबूत तरीके से नियत करो, इंशाअल्लाह पूरी तरावी पढ़ेंगे और पूरे रोज़े रखेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, कब करोगे नियत बोलो? अरे बोलो, कब करोगे? चांद देख कर करना। थोड़े दिन में चांद देखो, पैसे देख लेते हैं। क्या पैसे आते क्या? पैसे आते क्या? बोल, चांद देखो, पैसे देख लेते रहते। चांद देखते नहीं। हाँ, थोड़े लोग आके कुरान देखते। लेकिन मेरे अजीज़ों, कुरान देखना भी ठीक नहीं है, बल्कि जो पैसे देखना भी ठीक नहीं है। चांद देखने की एक दुआ है, मसनून दुआओं की किताब में रहती है, वो किताब साथ रख ले को, चांद देखे तो वो दुआ पढ़ना। चांद देखने की दुआ बल्कि हर मसनून दुआ की किताब में रहती है। मेरे अजीज़ों, चांद देखते ही सच्चे दिल से ये नियत कर लेना, ऐ अल्लाह, इतने रमज़ाना मैं कैसा गुजारूँ क्या नहीं की, ये जो रमज़ान है अब मैं चांद देखूँ, पूरे महीने के रोज़े भी रखता हूँ और पूरी तरावी भी पढ़ता हूँ। जो आदमी ये नियत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत की हूरों से उसका मंगना करेंगे। क्या करेंगे भाई? उसके हूरों का, जन्नत के हूरों से क्या करेंगे? मंगना करेंगे। अब जन्नत के हूरों से मंगना कर लोगे तो हमें दुनिया में से मंगने कर लेते रहते। जन्नत के हूरों का मंगना कर ले बोले तो क्या करते रहते? बोलो कि दुनिया में से हमें मंगने कर लेते। नहीं मेरे अजीज़ों, ये भी कोई रस्म की बात है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। लड़की वाले लड़कों वालों के घर गई, लड़के वाले लड़की वालों के घर गई, मांगने के वास्ते वही मंगना है। अब डायरेक्ट शादी है, वो डायरेक्ट क्या है? बोलो, शादी है। और उसी तरीके से हम लोगों को करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगने का तज़किरा जो फरमाया है उसे खितबा कहते हैं। खितबा का मतलब तय कर लेना। क्या कर लेना? बोलो, तय कर लेना। अब वो तय कर लेना कैसा है कि भाई जब उसने रोज़ा रखने की नियत कर लिया, रोज़ा नहीं रखा, रोज़ा रखने की क्या कर लिया? नियत कर लिया। तरावी पढ़ने की नियत कर लिया, अभी तरावी नहीं पढ़ा, अभी रोज़ा नहीं रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हक़ में जन्नत भी लिख देंगे और जन्नत में हूरों से और उसका मंगना भी कर देंगे। जन्नत के हूरों को भी तू उसके लिए है, तू इसके लिए है, और तेरे लिए उन है, तेरे लिए इन्हें, अल्लाह ताला तय कर देंगे जन्नत। अब जब रोज़े रख देंगा, बोलो क्या करेंगे? बोलो, रोज़े रख देंगा, अल्लाह ताला खुद उसे मिल जाएंगे। जब रोज़े रखेंगा, अल्लाह ताला खुद उसे क्या करेंगे? मिल जाएंगे।
تو میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو منگنا ہے نا وہ بھی رمضان میں ہو جاتا حوروں کے ساتھ میں. اب باقی کیا رہتا؟ آدمی جنت میں جانے کے بعد جنت کے حوروں کے ساتھ اس کا نکاح رہتا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت سے چلا ہوا ایک ہی ایک عمل ہے اور وہ کون سا؟ نکاح والا. اور دنیا میں آدم سے لے کر اور قیامت کے دن تک ہر مسلمان میں چلنے والا عمل نکاح والا عمل. جنت میں جانے کے بعد بھی اگر دنیا کا کوئی عمل باقی ہے بولے تو کون سا عمل ہے وہ بولو؟ نکاح والا عمل. اور منگنا کب ہوتا بھائی؟ ارے منگنا کب ہوتا بولو؟ رمضان کے چاند رات کو ہوتا. تو سب جنے منگنا کر لیں گے انشاءاللہ. وہ کیسا ہوتا؟ خالی چاند دیکھو نوٹاں دیکھے تو ہوتا کیا کرنا بولو؟ روزے کی اور تراویح کی 100% نیت کرنا. اللہ ہم سب کو بے انتہا قبول اور منظور فرمائے. تو میرے عزیزوں یہ جو نکاح ہے یہ جنت والا عمل ہے. اچھا نکاح جو ہے نا نکاح جی نکاح کا جو معنی ہے نا 2 جھاڑا آجک باجک ہو. 2 جھاڑا کیا ہو؟ آجک باجک ہو. جب جھاڑ بڑھ جاتا نا اس کے کم میں اس در کو آ جاتی اور اس کے کم میں ادھر کو آتی. یعنی کہ دونوں جھاڑوں کے جو کمیں رہتی دونوں جھاڑوں کی جو شاخیں رہتی آپس میں مل جاتی. آپس میں کیا رہتی؟ مل جاتی. یہ نکاح کا معنی ہے. کیا ہے بولو؟ نکاح کے معنی دونوں جھاڑوں کا آپس میں اس کے کم میں شاخیں مل جانا یہ نکاح ہے. اب نکاح کو ہمیں نکاح کیا واسطے بولتے گا تو دونوں خاندانہ پہلے الگ الگ تھے. نکاح ہونے کے بعد دونوں خاندان والے آپس میں کیا ہوتے؟ مل جاتے. پہلے انہوں ان کو جانتے نہیں تھے انہوں ان کو جانتے نہیں تھے. یہ خاندان والے وہ خاندان میں نہیں جاتے تھے وہ خاندان والے یہ خاندان میں نہیں جاتے تھے یہ خاندان میں نہیں جاتے تھے. لیکن میرے عزیزوں جس وقت میں نکاح ہو جاتا تو پھر ان کے دور کے سگے بھی ان کے دور کے سگے ہو جاتے. خالہ ساس ماموں ساس نانا ساس چچا ساس کے سالہ چھوٹا سالہ بڑا سالہ سالے کی بیٹی سالے کی ساسو اور سالے کی بہانو اور ادھر ننندو ننند کا بیٹا اور ننند کی ساسو ننند کی ننندو. بتاؤ کتنی دور تک کے شاخیں مل جاتے کتنی دور تک کے شاخیں مل جاتے. ان کے گھروں میں اگر کوئی کاج کام ہے تو انہوں سب کو بلا لیتے. ان کے گھر میں کوئی کاج کام ہے انہوں سب کو بلا لیتے. میرے عزیزوں یہ دونوں کا تعلق جو ہے صرف نکاح ہے. صرف کیا ہے بولو؟ نکاح ہے. نکاح سے رشتہ جوڑنا ہوتا ہے اور نکاح سے رشتہ کٹ کرنا نہیں ہوتا. نکاح سے کیا ہوتا بھائی؟ رشتہ جوڑنا ہوتا ہے اور نکاح سے رشتہ کٹ کرنا نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعض گھروں میں بھائی رشتے جڑتے اور جمتے اور اچھا بھی چلتے لیکن بعض لوگ جو ہیں رشتوں کو کٹ کر لیتے. کیسے کٹ کر لیتے؟ کیسے کٹ کر لیتے؟ بچی شادی ہو کے گھر کو آ گئی اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر کو جانے دینے اس طرح کا کٹ کر دا. بتاؤ جی نکاح بولے تو کٹ کرنا کیا بات بھائی؟ نکاح کا تو رشتہ جوڑنا یا کٹ کرنا؟ کہیں تو ایسا چلتا 5 بچی آ گئی نکاح کر لے کو اب تھوڑی بہت انبن ہو گئی اب اس کے ماں کے گھر کو بھیجنا بند کر دیا. اب تو مری تو بھی نہیں جانا اب گئی تو ادھر ہی چلا جانا. وہ بچے ڈر کو جاتی نہیں ہے. تھوڑی جگہ پہ کیسے چلتا؟ وہ بچی آ گئی آنے کے بعد اب اس کے ماں بہانوں کو کٹ کر ڈالتی ہیں. تیری ماں آئی تو میں نہیں رہتی گھر میں تیری بہن آئی تو میں گھر میں نہیں رہتی. میرے عزیزوں یہ جو ظلم ہے نا دونوں طرف سے ہوتا. کبھی بچی کی طرف سے ہوتا وہ ماں بہنوں کو کٹ کر ڈالتی اور کبھی بچے والوں کی طرف سے ہوتا کہ بھی بچی کے ماں باپ کو کٹ کر ڈالتے. میرے عزیزوں نکاح کا مقصد ہے آپس میں تعلق قائم کرنا اور نکاح کا مقصد ہے آپس میں جوڑ پیدا کرنا. نکاح کا مقصد ہے آپس میں ایک دوسرے کو دعا کر لینا. اور نکاح کا مقصد یہ نہیں کہ تعلق کو کٹ کرانا اور تعلق کو ختم کرنا. نکاح کے ذریعے سے اور تعلق کو استوار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اور دربار میں اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر اور اپنی مغفرت کرانا.
اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، نکاح کا معنی ہی تعلق کو جوڑنا ہے اور تعلق کو کاٹنا نہیں۔ اگر جہاں کہیں یہ ظلم ہے تو اپنے ظلم کو کم کر لو۔ اس طرح کی باتیں روزانہ نہیں بتائی جاتی ہیں، اس طرح کی باتیں روزانہ نہیں آتی ہیں ہمارے سامنے۔ اگر کسی کے گھر میں اگر اس طریقے سے ظلم ہے تو بھائی تم تھوڑا نرم پڑو اور ان کو تھوڑا نرم بناؤ، اور ان کو بھی دین کا واسطہ دے کر اور سمجھانے کی کوشش کرو، دونوں طرف سے ظلم کو کم کرو۔ غربت میں جینا چل سکتا، ظلم میں جینا نہیں چل سکتا۔ غریبی میں آدمی جی سکتا، وہ پھل سکتا، پھول سکتا، لیکن گھر میں اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، میرے عزیزوں، اگر اس طریقے جینے سمسار، اللہ رب العزت نیست و نابود کر دیں گے، اللہ ان کا ملیہ میٹ کر دیں گے، اللہ رب العزت ان کے خاندانوں کو اور زمین سے اٹھا دیں گے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے میرے عزیزوں، اندھیر نہیں ہے۔ کسی کا کلکلاٹ نہیں لینا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ نکاح یہ جنت والا عمل ہے۔ دنیا میں نکاح باقی ہے زنا سے بچنے کے لیے، اور جنت میں جانے کے بعد بھی باقی رہنے والا عمل یہ جو نکاح ہے۔ دنیا میں جو بیوی ملی ہے، جنت میں بھی وہی بیوی اور اسی نکاح پر قائم رہے گی۔ یہ نکاح صرف دنیا کے حد تک کے لیے نہیں ہے، یہ نکاح صرف کہاں تک کے لیے؟ دنیا کے حد تک کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں جو نکاح پڑھایا جائے گا میرے عزیزوں، جنت میں جانے کے بعد عورت بھی جنت میں چلے گئی اور بیوی بھی جنت میں چلے گئی۔ اللہ رب العزت اسی نکاح کے قائم مقام اور جنت میں دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے اور شوہر بیوی بنا کر رکھیں گے۔ اگر بیوی جہنم میں ہے، شوہر کی سفارش پر اللہ رب العزت بیوی کو جنت دیں گے۔ اگر شوہر جہنم میں ہے اور بیوی جنت میں ہے، بیوی کی سفارش پر اللہ شوہر کو جنت سے نکالیں گے۔ یہ نکاح کا تعلق ایسا تعلق ہے، نکاح کا تعلق ایسا تعلق ہے میرے عزیزوں۔ یہ نکاح کا تعلق جوڑنے کے لیے ہے، کاٹنے کے لیے نہیں۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ جوڑنے کی اور جڑنے کی بھی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اچھی بات بھائی میرے عزیزوں، نکاح میں بھائی خرچہ کم ہونا چاہیے اور نکاح میں زیادہ فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا مسئلہ ہمیں پوچھتے رہتے، اور کیا کیا کی مسئلے آ کے پوچھتے رہتے لوگ، خواباں پوچھتے رہتے جی، اور اسی طریقے سے کیا کیا کی چھوٹے موٹے ایسے ضرورت کو آتے نہیں سو مسئلے پوچھتے رہتے، لیکن ضرورت میں آتے سو مسئلہ، اور ہماری ضرورت ہے نکاح، اور نکاح کا مسئلہ کون بھی نہیں پوچھتا۔ میں کیسے کرنا، کیسے کر لینا جی، ولیمہ کرے تو کیسا کرنا، ہلدی کرے تو کیسا کرنا، پوچھے تو کوئی ہلدی بھی بتا دے، بیان میں بولے تو کان تک بول کو بولتے۔ آدمی کرنا اور کوئی حیات ہو، آ کے پوچھے تو اسے بتائے تو بتائے سر کا کر لیا جائے۔ اب تمہارے کو بولے تو بھی تمہیں بھول جاتے، بولے تو تمہیں بھول جاتے۔ میرے عزیزوں، نکاح ایسا عمل ہے زندگی میں ایک بار ہوتا، ہمارے انڈیا میں ایک بار ہی چلے گا۔ نکاح ایسا عمل ہے کہ زندگی میں کیا ہوتا بولو، یہ ایک بار ہوتا۔ اگر یہ ایک بار ہی ہم نے بگاڑ لیا تو پوری زندگی میں اسے صحیح نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی میں کیا نہیں کر سکتے بولو، صحیح نہیں کر سکتے۔ اور نکاح کرنا سنت ہے، یہ ایک سنت کی بڑی طاقت ہے۔ ہمیں سنت بل کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ ایک ایک سنت پر اللہ اپنی معرفت دیتے، ایک ایک سنت پر اللہ کافروں کو ایمان دیتے، ایک ایک سنت پر اللہ کیا کرتے بولو، کافروں کو ایمان دیتے۔ ہاں جی، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے زمانے میں ایک جماعت جاپان گئی، وہاں پر قیام کرنے کے لیے ایک چرچ میں رکی، گرجا گھر بولتے ہیں اس کو۔ کہاں پر رکی؟ چرچ میں رکی۔ 2-3 دن کے بعد اس کا جو بڑا پادری تھا آ کر کیا بولا معلوم کہ حضرت کہ امیر صاحب کون ہے؟ نہ کہا جی، نہ کہا کلمہ پڑھو میں بھی مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھو میں بھی کیا ہوتا، مسلمان ہوتا۔ کیا بات بھائی، آپ نے ہمارے اندر ایسی کون سی چیز دیکھی؟ آپ نے ہمارے اندر
ایسی کون سی چیز دیکھی؟ کہ میں بعد میں بتاؤں گا، اور پہلے تو میرے کو کلمہ پڑھ. تو اس کو کلمہ پڑھائے. کون سا کلمہ پڑھائے بھائی بولو؟ ایمان میں آنے کے لیے کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ارے بولو بھا، ذرا گھٹو بولو. ارے بولو بھا، لا الہ، گھٹو بولو بھا، ذرا آواز آن دے. الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کا ایک فرض ہے بھا، کلمے کا ایک فرض ہے. کون تو پڑھو بول کو بولے تو بہت جلدی پڑھنا، بہت زور سے پڑھنا. کیا ہے بولو؟ کلمے کے 3 فرض ہے. پہلا فرض ہے کون تو پڑھو بولے تو زور سے پڑھنا اور گھٹو پڑھنا. دوسرا فرض ہے الفاظ صحیح پڑھنا. اور تیسرا فرض ہے اس کا معنی معلوم رہنا. کلمے کے بھی 3 فرض ہیں. اگر کسی کو ایمان میں داخل کرنا ہو تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں. کون سا کلمہ بولو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کیا بولا؟ تمہارے ایک آدمی کو وہاں کھڑے کر ایک تھام کریں، 20 قدم دور پہ کھڑا کیا. کھڑا کر کے اس نے کیا کیا معلوم؟ ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا، ایسے ایسے اشارہ کر کے ایسے دبا دیا. تو وہ اتنی دور کھڑا سا آدمی نیچے پڑ گیا. وہ اتنی دور کھڑا سا آدمی نیچے پڑ گیا. تو بولے امیر صاحب سے، دیکھو یہ میری روحانی طاقت ہے، یہ میری سب سے چھوٹی روحانی طاقت ہے. میں اشارہ کرتا ہوں تو آدمی نیچے گر جاتا. اللہ تعالیٰ جو روحانیت پر میں محنت کر کے ہوں، اور میں عیسائی ہوں، اور اس سے مجھے ایک نور حاصل ہے. لیکن جب تم وضو کرتے نا، اور وضو کر کے داڑھی میں ایسا جب اسے انگلیاں کرتے، اسے جو خلال کرتے، اس میں سے ایسا نور نکلتا، اور وہ نور میرے نور سے ہزاروں درجے بڑھ کر ہے. میں سمجھا یہ کیا ہے؟ یہ دین حق ہے. میں سمجھا کیا؟ دین حق ہے. داڑھی میں خلال کرنا کیا ہے بھائی؟ سنت ہے. داڑھی میں خلال کرنا کیا ہے بولو؟ سنت ہے. میں نے تمہارے ایک ساتھی سے پوچھا، بھائی تم یہ داڑھی میں یوں کو کیا کرتے ہو؟ بولے یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ ان کی سنت ہے. ہم داڑھی میں اس لیے وضو کرتے وقت میں ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا، یہ ہماری نبی کی سنت ہے بول کے کرتے ہیں. بولے کہ اس سنت طریقے میں اتنی نورانیت ہے کہ جہاں میرا نور ختم ہوتا ہے وہاں سے تمہارا نور سٹارٹ ہو رہا ہے. اس لیے میں اسلام کے اندر داخل ہوا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے. یہ سنتوں کا نور ہے میرے عزیزوں. چھوٹی سے چھوٹی سنت وضو کے اندر جو خالی خلال کرنے کی سنت جو ہے، یہ کافر دیکھ کر ایمان میں آ سکتا. زندگی بھر کام آنے والی سنت یہ نکاح کی سنت. النکاح من سنتی ایسرہ معونہ. نکاح کرنا میری سنت ہے، بشرطے کہ اس کا خرچہ کیا ہو؟ بہت کم ہو. حضرت عباس ابن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. یہ ایک بچی کو دیکھ گئیں، اور بچی اچھا مالدار پارٹی. تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، یا رسول اللہ میرا نکاح کراؤ. میں نے کہا کیوں، کیسے؟ میں نے کہا یہ جو مالدار ہے نا، اس کی بیٹی کی دیکھ گئی ہوں میں، اور اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دو، اور اس کے لیے پیسے کی ضرورت پڑے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ نکاح کینسل کرو. کیا بولے؟ وہ نکاح کینسل کرو، کہ فلاں غریب کے پاس جاؤ اور اس کی بیٹی سے نکاح کرو. بلکہ اس کی بیٹی سے نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا، اور اس وقت میں فرمایا کہ بھئی نکاح میری سنت ہے، اور وہ مال کے ساتھ نہیں، اور بلکہ دین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جس کا خرچہ کم ہو ایسا نکاح میری سنت ہے. جس نکاح میں خرچہ کم ہو ایسا نکاح کیا ہے بولو؟ میری سنت ہے. میرے عزیزو اس میں لین دین کا بھی بہت رواج رکھتے ہیں، اور میں بار بار یہ بات بولتا بھی رہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میرے عزیزو، شادی میں عورت بچی کو زیادہ دینا بول کے مت سوچو. مرد بچے والوں کی عقلوں کو خراب مت کرو. اور مرد بچے والے اتنے جو ہے کھیچو بن گئے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بیچارہ سسرا گھر بکا کو دیا تو بھی انہوں خوشی سے لینے کے لیے تیار ہے. میرے جو پاپی پیسہ با ہو، شادی میں بچی والے جو بچے کو دیتے ہیں بہت پاپی پیسہ ہو، بہت برا پیسہ ہو، وہ حرام کا پیسہ ہو، گناہ کا پیسہ ہو. میرے عزیزو تمہیں ان کی آستی میں حصے بانٹو، آستی میں حصہ لو. یہ اللہ بولے سو پیسہ ہے، وہ
وہ حلال ہے، وہ صحیح ہے کہ تم اپنی بیویوں سے اور جہاں شادی کرتے ان لوگوں کی آستی میں جو ہے حصہ مانگ سکتے ہیں اور ان سے ترکہ لے سکتے ہیں، لیکن شادی میں کوئی چیز لینا یہ گناہ کبیرہ کی بات ہے۔ لڑکی والے کو میں دینا بول کے بھی شوق نہیں رہنا اور مرد بچے والے کو میں لینا بول کے بھی شوق نہیں رہنا، دونوں چیزیں میرے عزیزوں انسان کو لے کر ڈوبنے والی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر بنائے گئے، ان کا نکاح ہوا ایک لڑکی سے۔ لڑکی کے باپ نے بھائی آدمی کو اتنا اونچا صندوق کہتے، بہت اونچا لکڑی کا صندوق جو ہے کہ وہ اونٹ کی گاڑی پہ ڈال کر بھیجے، لا کے ان کے گھر کے سامنے اتارے پورا بڑا، اور وہ صندوق کو اچھا جو ہے کپڑا لپٹ کر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ صندوق کے گول پھریں گے، بولے کیا بات، کعبہ کیا ہے بولیں گے، کیا بولیں گے، کیا وہاں کعبہ کیا ہے، کیا تو بھی یہ ایسے کپڑا بن کو لگیں کہ نہیں حضرت کعبہ نہیں ہے، نہیں کیا تو یہ اس کے اندر ہے، کیا تو سردی لگتی ہے کیا وہاں، ایسا اڑا کو لے گئی اسے تمہیں، یہ جس کے اندر جو مکان ہے اسے کیا تو سردی لگتی ہے کیا وہاں، کپڑا تمہیں ایسا اڑا کو لے گئی۔ تو بولنے والے نے بتایا کہ حضرت یہ تمہارے شادی کے لیے جہیز میں تمہارے لیے سامان لے کر ہیں۔ کیا لے کر ہیں؟ سامان لے کر ہیں۔ حضرت بولے کہتے نکاح میں اس سے نہیں پڑھا لے سو، میں بچی سے پڑھا لوں، میرے گھر میں ہے وہ، اس سے میرا نکاح نہیں ہوا، اسے واپس لے جاؤ، اسے کیا کرو، واپس لے جاؤ۔ میرے عزیزوں، بڑے بڑے گورنروں کے نکاح اس طریقے سے ہوتے تھے کہ وہ 1 روپیہ بھی دھیلا نہیں سرکا۔ پھر اس کا مطلب گورنر کو تو تم یہ سمجھیں گے اب گورنر کا تو کتنے بڑے مالدار ہوتی ہیں، ایسا بھی خیال آتا ہے نا گورنر کا تو اب انہوں کتنے بڑے مالدار ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے گورنری کے زمانے میں بھی 3 وقت میں کھانا نہیں کھائے، یا تو کھاتے تھے سحری میں یا تو کھاتے تھے افطاری میں، اور جس دن روزہ نہیں ہوتا تھا اس دن سحری کٹ ہو جاتی تھی اور صرف افطاری میں کھاتے تھے۔ صرف کس وقت میں کھاتے تھے؟ افطاری میں کھاتے تھے۔ لوگ بولتے تھے حضرت تم روزہ ہی رکھ لو، میں نے کہا کیوں بھائی، کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ سحری میں تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں، اور جب روزہ نہیں رکھتے تو میں رات کو وہ بھی نہیں کھاتے اور دن بھر تمہارے کو تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں، میں تو کھانا نہیں چاہتا ہوں، سحری میں اس لیے کھاتا ہوں اتباع سنت میں۔ سحری کس لیے کھاتا ہوں؟ اتباع سنت میں کھاتا ہوں، اور میں بیچ میں روزہ اس لیے چھوڑتا ہوں وہ بھی اتباع سنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر روزہ نہیں رکھے، میں روزہ رکھتا ہوں تو سنت میں، اور روزہ چھوڑتا ہوں تو بھی سنت میں، سحری کھاتا ہوں تو بھی سنت میں، اور افطاری کرتا ہوں تو بھی سنت میں۔ میرے عزیزوں، شادیاں اس طریقے سے ہوتی تھی اس زمانے میں، شادیاں اس طریقے سے ہوتی تھی اس زمانے میں، ایسی شادیوں میں برکت ہوتی تھی، نیک اولادیں ہوتے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ ایک اور بات دیکھو آخری، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی بچی کو دیکھنا ہو یا کسی بچے کو دیکھنا ہو، بھئی بچے کی زندگی تو کھلی کتاب ہوتی ہے، اور بچی کی زندگی جو ہے کہ کیسا کہ بالکل پردے کے اندر پرورش ہوتی ہے، پردے کے اندر پرورش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بچی کو دیکھنا ہو اس کے ماں باپ، اس کے پھوپھیاں اور اس کے خالان کو دیکھو۔ کسے دیکھنا؟ اس کے ماں باپ، اس کے خالائن اور اس کے پھوپھیوں کو دیکھو۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ زمانہ بھی پورا الٹ گیا ہے، ویسا دیکھنے کو بھی نہیں آ رہا یہ زمانہ۔ کیسا بولیں گے تمہیں؟ کئی بولے تو، اور باپ دیکھے تو الگ ماڈل کا رہتا اور بچی کو مدرسے میں پڑھایا رہتا۔ ہمیں باپ کو دیکھ کر بیٹی کا اندازہ کیسے کر سکتے؟ باپ کو دیکھ کر بیٹی کا اندازہ کیسے کر سکتے؟ باپ کو دیکھ کر بیٹی کا اندازہ کیسے کر سکتے؟ لیکن میرے عزیزوں، میرا نظریہ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر رشتہ کرنا ہو وہ گھر کی عورتیں قرآن پڑھنے والی ہوں، وہ گھر کی عورتیں عورتوں کے اجتماع میں آنے والی ہوں، وہ گھر کی عورتیں جو ہے مستورات جماعت میں وقت لگائی ہوئی ہوں، تو پھر ایسے گھروں کو دیکھ کر نکاح کرنا چاہیے، تو ان کا دین سمجھ میں آئے گا. ان کی پھوپھی نو بھی ہو اور ان کے خالہ بھی ہو، ان کے جو عقائد رہتے نا وہ صحیح عقائد رہتے، ان کے اندر جو رسم و رواج رہتے نا وہ کم رہتے. لیکن اگر 1 سال 2 سال اگر کوئی بچی مدرسے میں پڑھ بھی لے گی میرے عزیزوں، 1-2 سال میں اس کو پورا دین گھول کر نہیں پلایا جائے گا، گھول کر نہیں پلایا جائے گا. اگر دیندار لڑکی دیکھنا ہو تو ماں باپ کے دین کے ساتھ ساتھ اگر ان کا تعلق اور دعوت کی محنت سے اور دینی کام سے ہے نہیں، اور یہ بھی دیکھ کر رشتہ کرنا چاہیے. اس سے جو ہے کچھ نہ کچھ ان کے گھروں کے اندر اور کچھ مسائل میں اور جو ہے رواج کم ہو کر اور سنت کا تھوڑا مذاکرہ رہے گا، ان کے گھر سنت کا مذاکرہ رہے گا. اس لیے میرے عزیزوں، اگر رشتے اگر دیکھنا ہے تو دین کو دیکھ کر شادی کرنا، رشتہ اگر دیکھنا ہے تو اس کے ایمان کو دیکھ کر شادی کرنا، رشتہ اگر دیکھنا ہے اور ان کے تقوی کو دیکھ کر نکاح کرنا. اگر رشتہ اگر کرنا ہے تو میرے عزیزوں اگلی آنے والی ہماری نسلوں کو نظر میں رکھ کر کہ نیک عورتوں سے اور نکاح کرنے کی تمنا رکھنا، اور لڑکی والے بھی لڑکے کے اندر مالداری نہیں بلکہ دینداری دیکھ کر نکاح کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سب سے بڑے تابعی، یعنی کہ سید التابعی بولتے ہیں. ان کی مجلس میں ایک صاحب آیا جایا کرتے تھے، عبداللہ ابن ابی عبادہ. ان کی مجلس میں بار بار ان کو آنا جانا تھا، وہ ان کو جانتے تھے، یہ ان کو جانتے تھے. 2-3 مہینے آئے نہیں ان کی مجلس میں 2-3 مہینے آئے نہیں آئے تو انہوں کیا کریں، 2-3 مہینے کے بعد ان کا پوچھی، ارے کیا بھائی اتنے دن سے آیا نہیں تو؟ کہ تو حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور تھوڑے کاموں میں مشغول ہو گیا تھا. اچھا تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اب مجلس ختم ہونے کے بعد اٹھ کو جاتی ہیں، جب ذرا گیٹ کے کے ویسا بولیں ادھر کیا پھر دوبارہ شادی کر لیا تو نے؟ بولے کہ نہیں حضرت میں تو اتنا غریب ہوں، اور وہ بھی دوسرے نکاح کو مجھے کون دیتی بچی، میں غریب ہوں. اچھا تیرے جیب میں کتنا ہے؟ نکالے تو 2 آنے ہیں. کتنے بھی پیسے؟ 2 آنے ہیں. 1 درہم کا بھی اور تقریباً جو ہے چوتھا یا 5واں حصہ 2 آنے. بولے کہ اچھا اس درہم پر میں تیرے کو نکاح کرتا اور میری بیٹی سے کرتا. اسی مجلس میں نکاح کر دیا، 2 آنے مہر پر اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. 2 آنے مہر پر اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اب نکاح کر لے کے چلے گئے. اب انہوں سوچتے رہے، انہوں ان کی بیٹی سے نکاح تو کر ڈالی، اب کیسا با؟ اب اتنے بڑے تابعی ہیں اور میرے شیخ بھی ہیں اور حضرت بھی ہیں، اللہ اکبر، کیسا پریشان حال تھے. آج جب مغرب کے بعد انہوں کیا کرے، اپنی بیٹی کو لے کے آئے گھر کے پاس، آ کے دروازہ کھٹکھٹائے. اپنی بیٹی کے پاس آ کیا کرے، دروازہ کھٹکھٹائے. دروازہ کھولے تو حضرت سامنے. کیا حضرت؟ کہ دیکھو تمہارا مہمان آ گیا، تمہارے زندگی کا حصہ آ گیا، لے لو. میں نے کہا حضرت مجھے بلا لیتے میں آ جاتا. نہیں، میرے لیے حق تھا کہ بیٹی کو میں تیرے گھر لے آؤں. اب تیرا نکاح ہو گیا، تو اکیلا سوئے مجھے اچھا نہیں لگا اور اس لیے میں لے کر آیا ہوں. اب انہوں بیوی کو گھر میں لے لیے اور چھت کے اوپر چڑھ کے گھر کے پورے باڑے کی عورتوں کو بولے کہ بھی سعید ابن المسیب کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہے، اور ان کی اماں دوسرے گھر میں رہتی تھی، ان کو بھی بلا لیے. بے سب ساری عورتیں آئی دیکھنے کے لیے، اور جو ہے کہ بات کرے کیا کچھ کھانے کو ہے، تو گھر میں اس دن رات کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ان کی پڑوس کی عورتوں نے اور کچھ کھانے کا انتظام کیا. ان کی ماں بولی کہ خبردار تو ہاتھ نہیں لگانا، اور بہو کو اپنے ساتھ لے گئی.
3 دن کے بعد کچھ انتظام کر کے اور جو ہے اچھے سے انتظام کر کے پھر میاں بیوی کو دونوں کو ملاقات کرے. اللہ ان کے ذریعے سے اور نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنے. بڑے بڑے محدثین اللہ رب العزت اور ان کے پیٹ سے پیدا کرے. میرے عزیزو، یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے لیے عبد الملک ابن مروان جو اس وقت کا بادشاہ اور خلیفہ تھا، اپنے بیٹے جو ہے ولید کے لیے جو کہ بادشاہ شہزادہ تھا اس وقت کا، اور ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا. تو سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، میں نہیں دیتا تیرے کو بیٹی. اگر میں بیٹی دوں گا تو دینداری دیکھ کر دوں گا، مالداری دیکھ کر نہیں دوں گا. دینداری دیکھ کر دوں گا، مالداری دیکھ کر نہیں دوں گا. وہ بات دل میں رکھ لے کو عبد الملک ابن مروان جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، ان کو 100 کوڑے لگایا. کتنے کوڑے لگایا؟ 100 کوڑے. میرے عزیزوں، کہ کوڑے لگنا ایسا ہوتا ہے، دیکھو 80 کوڑے لگے تو بھی آدمی مر جاتا. ہمارے سر کے آدمیوں کو اگر 20 کوڑے لگے تو بھی مر جاتے. کوڑے ایسے لگتے. بڑے بڑے پہلوان چمڑے کے بڑے بڑے کوڑے لے کر مارتے. یہ کوڑا ایک بار ایسا گول پھرتا تو آدمی کی آدھی جان نکل جاتی. 20 کوڑے لگتے ہی بدن کی کھال اتر جاتی. 100 کوڑے لگائے. بیٹی کی نہیں دی والے کو غصے سے. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنے بڑے یعنی کہ شہزادے کو نہیں دیے سر کا، اور اپنے غریب کو، اور وہ بھی دوسرے نکاح میں، اور دوسرا کیا کہ وہ 2 آنے مہر کے اندر دیے. میرے عزیزو، نکاح جو ہوتے ہیں دینداری کے بنیاد پر ہوتے ہیں. نکاح جو ہوتے ہیں دنیا داری کے بنیاد پر نہیں. جو نکاح دنیا داری کے بنیاد پر ہوتے ہیں بھئی پوری زندگی ان کی ظلم و ستم میں اور پریشانی میں گزرتی ہیں، اور نکاح زندگی میں ایک بار ہوتا. میرے عزیزوں، یہ جو سنت طریقہ ہمیں اسی وقت میں صحیح کر لینا. ہمیں بار بار اس کو صحیح نہیں کر سکتے. ہمیں بار بار اس کو کیا نہیں کر سکتے؟ بولو، صحیح نہیں کر سکتے. کریں گے سب انشاءاللہ. پھر اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. بھئی دیکھو، آج نکاح بھی ہے ہمارے یہاں الحمدللہ. جن جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لو. یہ نکاح کے بھی 3 باتیں یاد رکھ لو بھائی. دیکھو، نکاح جنت والا عمل ہے. دیکھو، دوسرا منگنی رمضان کو ہوتی. دیکھو بات، رمضان کی چاند دیکھ کو ہوتی. چاند دیکھنے کے بعد پورے تراویح کی، پورے روزے کی نیت کر لینا. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اس نکاح کی تیسری بات کیا ہے بول تو مالداری کو دیکھو نہیں بلکہ دینداری کو دیکھو نکاح کرنا. جتنے بھی نوجوان بچے ہیں ابھی سے جذبہ لیں انشاءاللہ کہ ہم اپنا نکاح مسجدوں میں کریں گے اور دینداری کو دیکھ کر کریں گے انشاءاللہ. اور جو بچیوں کے اور بچوں کے ماں باپ ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچہ بچی کا نکاح دینداری کو دیکھ کر نکاح کریں گے اور مسجدوں میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دولا آپ ہے با دولا یہ ہے جی. نکاح خطبہ میں سنو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی
فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. جناب شیخ دلہا شیخ نور بادشاہ صاحب, والد شیخ محمد قاسم صاحب کے لڑکے, دلہن سمیہ بانو والد شیخ محبوب صاحب کی لڑکی, شیخ محبوب بادشاہ صاحب شیخ قاسم صاحب کے لڑکے, شیخ محبوب بادشاہ صاحب ولد شیخ عبدالکلام صاحب کے لڑکے, گواہ اول سید رسول صاحب والد سید عمر صاحب کے لڑکے, گواہ دوم ملا محمد ابراہیم صاحب والد ملا مدار صاحب کے لڑکے. دونوں گواہوں کی گواہی ایک وکیل کی وکالت اہل مجلس کے روبرو 5000 نقد مہر معجل کے ساتھ قاسم صاحب کی لڑکی سمیہ بانو کو آپ کے نکاح میں دیا گیا ہے. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. کیا آپ اس نکاح سے راضی ہیں؟ الحمدللہ میں اس نکاح سے راضی. کیا آپ نکاح سے خوش ہیں؟ الحمدللہ میں اس نکاح سے خوش. 3 بار بولی دیکھو. محترم بھائیو عزیزوں, پہلے حلقے میں عبداللہ مرزا کے گھر کے اندر اور تیسرے حلقے میں اللہ بخش چاچا کے گھر کے اندر عورتوں کی تعلیم رکھی گئی. تمام حضرات اپنی عورتوں کو تعلیم کے پاس بھیجیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ معذور آدمی نندیال سے آئے ہیں مدد کے لیے, جاتے ہوئے ان کی بھی مدد کرتے جائیں. ماشاءاللہ. یہ بھائی نکاح ہوا بول کے سنت نفلہ چھوڑ ڈالیں گے بھائی. ہاں سنت نفلہ بھی پڑھ کے جانا دے, دولا بھی پڑھ کے جانا با. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انت السلام منک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام. تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما, ہمارے خطا درگزر فرما, ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما, مراشد امور الہام فرما. اے اللہ اس نکاح میں برکت فرما, اے اللہ اس نکاح میں برکت فرما, اے اللہ اس نکاح میں برکت فرما. اے اللہ زوجین میں سچی محبت عطا فرما, دونوں خاندانوں میں سچی محبت عطا فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں میں آپس میں میل ملاؤ میں برکت فرما. اے اللہ نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما. اے اللہ نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما. اے اللہ نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما. اے اللہ جس طریقے سے اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جیسے محبت تھی, اللہ ایسی محبت اس جوڑے میں عطا فرما. اے اللہ جیسے محبت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیسے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تھی, اللہ ویسی محبت اس جوڑے میں عطا فرما. اے اللہ بری نظر سے, برے لوگوں سے, بری سنگتوں سے اے اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما. اے اللہ نیکی پر چلنے کے اور نیکی کے راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رمضان آنے والا ہے, سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو تراویح مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کے اندر تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کا چاند دیکھ کر ہم جو سچی نیت کریں گے اے اللہ اس کو پورا ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.